حضرت آدم اور اماں حوا کے بعد آئی ہے، تو میرے نبی کا تعارف اس سے بھی آگے ہے، کئی دلائل ہیں، میں انہیں سکپ کرتے ہوئے سیرت رحمت للعالمین پر حدیث پاک آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں جو میں نے خطبے میں پڑھی ہے، وہ آیت پیش کرنے لگا ہو جو میں نے خطبے میں پڑھی ہے۔ رب کریم نے فرمایا، یہ سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 107 ہے، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، رسالت میں آپ اس دھرتی کے تمام اعلیٰ عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ یہ رحمت حضور کی پیدائشی بعثت قبل پیدائش ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ امام حاکم مستدرک میں روایت لائے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے حضور کے سر پہ والد کا سایہ نہیں تھا، اس لیے قرآن کہتا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ، اے پیغمبر آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ حضور پاک کے ابا دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، حضرت اماں آمنہ رضی اللہ عنہ کے گود میں جب میرے نبی پاک آئے ہیں، پھر حضور کے نام رکھنے کی باری آئی تھی، کیونکہ رسول اللہ پیدائشی مختوم تھے، وہ معاملہ جو عام بچوں کا ہوتا ہے وہ حضور کے ساتھ پیش نہیں آیا۔ جب نام کی باری آئی تو نام حضرت رسول اللہ کے دادا جی شیبۃ الحم جناب عبد المطلب نے رکھا ہے۔ امام حاکم کہتے ہیں لما ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور پیدا ہوئے، سماہ عبد المطلب محمد، حضرت عبد المطلب نے نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال اٹھا، اے ابو الحارث، اے عبد المطلب، ما حملک علی ان تسمع محمد، آپ کس دلیل کی بنیاد پہ اس کا نام محمد رکھ رہے ہیں؟ ولم یسمع من آبائہ، اس کے آباء و اجداد میں ہمیں یہ نام نہیں ملتا۔ لوگ تو اپنے آباء و اجداد کے نام اپنی اولاد کے نام پہ رکھتے ہیں، آپ نے وہ نام رکھا ہے جس نام کا پہلے وجود نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، اور صرف مکہ کی دھرتی پہ یہ لفظ عبد المطلب نے نہیں کہا، جڑا والا کے غیوروں، یہ لفظ اللہ نے النقش فی الحجر کر دیا ہے، پتھر پہ لکیر کر دیا ہے۔ عبد المطلب نے کہا محمد کا معنی ہوتا ہے تعریفوں والا، اور میں نے یہ سامنے وجہ رکھی ہے، اردت ان یحمدہ اللہ فی السماء ویحمدہ الناس فی الارض، میں چاہتا ہوں میرے بچے کی تعریف اللہ آسمان میں کرے اور مخلوق خدا زمین میں کرے۔